من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری 23ویں پارے کی آخری آیات کی جو ہے وہ 14 آیات کی 15 آیات کی ریویژن ہے۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور جنہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ کفار کا مشرکین کا حال بیان کیا گیا کہ ان کے اوپر بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کا بچھونا بھی آگ کا، ان کا اوڑھنا بھی آگ کا۔ تو یہاں پہ پہلی بات ہے کہ والذین اجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے۔ طاغوت لفظ جو ہے وہ صرف ہمارے ہاں جو لیا جاتا ہے وہ صرف سرکش یا شیطان کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا مادہ تغیون ہے توئے غین یہ ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے دریا چل رہا ہے تو دریا بڑا خوبصورت لگتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے وہ پانی، لیکن جب وہ اپنی حد توڑتا ہے طغیانی آتی ہے تو پھر وہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو انسان جب تک اللہ کا بندہ رہتا ہے تب تک وہ بڑا بھلا بندہ ہوتا ہے، جب اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو وہ انتہائی خطرناک اور وہ شیطان بن جاتا ہے اور وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اصل طاغوت کا معنی کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کے منافی ہے وہ جو ہے وہ طاغوت کے زمرے میں آتی ہے، چاہے جو ہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے، چاہے آپ کے اہل خانہ ہیں، چاہے آپ کے اہل محلہ ہیں، پارلیمنٹ ہے، رشتہ دار، کوئی بھی چیز جو قرآن و سنت کے منافی آپ نے کی، سمجھ لیں کہ آپ طاغوت کے پیروکار ہو گئے۔ اور جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے ان یعبدوہا، یہ کہ وہ عبادت کریں ان کی، وانابوا، انہوں نے اس بات سے گریز کیا کہ وہ ان کی عبادت کریں، انہوں نے اپنی زندگی کا نقطہ نظر کیا بنا لیا، وانابوا الی اللہ، اور وہ رجوع کیا انہوں نے اللہ ہی کی طرف۔ لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، فبشر عباد، پس خوشخبری دے دو میرے بندوں کو کہ جس نے بھی، اب یہ ایک سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں دے دیا گیا لکھ کے کہ تم نے اگر طاغوت کو چھوڑ دیا اور صرف میری بندگی کی تو جاؤ، پھر تمہارے لیے خوشخبریاں ہیں، میرے بندوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو، کس بات کو؟ اس قرآن کی بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر اس کی اچھی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، ہداہم اللہ، جن کو ہدایت دے دی اللہ نے، جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں، واولئک ہم اولو الالباب، یہی ہیں جو عقل مند ہیں، کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑا، قرآن کی باتوں پہ عمل کیا، اس کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ بار بار کہا گیا نا کہ یہ نشانیاں ہیں عقل مند والوں کے لیے، تو یہ عقل مند کون ہیں؟ یہ وہی عقل مند ہیں جنہوں نے سب کچھ بھلا دیا اور صرف ایک اللہ کے ہو کے رہ گئے، انہی کے لیے خوشخبریاں ہیں، وہی اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، وہی جو ہے وہ عقل مند ہیں۔ یہ ایک لائن میں، ایک آیت کریمہ میں جو ہے نا وہ مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کر دی گئی کہ مسلمان کون ہوگا؟ جس نے اللہ کے علاوہ سب کچھ چھوڑ دیا، جس نے اس کتاب کو پکڑ لیا، اس کتاب کے پیچھے چل پڑا، بات سنتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ اور دیکھتا ہی نہیں ہے۔ احمن حق علیہ کلمات العذاب، یہاں پہ جو ہے وہ محذوف کا جو ہے وہ حذف کا جو ہے قانون یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے بار بار۔ احمن حق علیہ کلمات، کیا بلا جس پہ ثابت ہو چکا عذاب کا کلمہ، ابو جہل پہ ثابت ہو چکا کہ اس نے ایمان نہیں لانا۔ افانتا تنقذ من فی النار، کیا پس تو اس کو آگ سے بچا سکتا ہے؟ کیا آپ اس کو آگ سے بچا سکتے ہیں؟ اب اس کے وہ مانتا تھا کہ ہاں محمد سچے ہیں، جب اسے پوچھا گیا کہ ہاں محمد کے بارے میں کیا خیال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے کہا محمد ہیں سچے۔ ماننا اس لیے نہیں ہے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا تو ان کے ساتھ مقابلہ چلتا آ رہا ہے، ان قبیلے کے ساتھ، انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، ہم نے پلایا، انہوں نے حاجیوں کی سیوا کی، ہم نے بھی سیوا کی، انہوں نے اپنی تجوریوں کے منہ حاجیوں کے لیے دوسروں کے لیے کھولے، ہم نے بھی کھولے۔ اب وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبی آ گیا تو پھر ہم نبی کہاں سے لائیں؟ اب ان کے ہاں نبی آنے کا مطلب یہ ہے، مان لیں تو پھر اس کا مطلب کہ ہمیشہ سے ہم نیچے ہو گئے۔ یہ تھا وہ تکبر۔ تو جس کے ذہن میں یہ تکبر بیٹھ گیا ہے وہ جہنمی بن چکا اللہ کی نظروں میں، اللہ اپنے مقدر سے، اپنی بد نصیبی سے، تو پھر کیا آپ اس کو کیسے آگ بچا سکتے ہیں؟
हमन हक़ अलैहि कलिमा, क्या जिसके जो है वो अजाब का कलमा सच हो चुका है, क्या उसको बचा सकते हैं अब आग से? कभी नहीं बचा सकते। लेकिन लज़ीना अत्तक़ू रब्बहुम, लेकिन वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब का, जो डर गए, जो रुक गए, बचा लिया अपने आप को, लहम गुरफुन मिन फौकिहा गुरफुन मबनियतन, और उनके ऊपर से ऊपर तले जो है वो बाला खाने होंगे बनाए हुए, ऊपर से दर्जात होंगे उनके ऊपर, महल होंगे उनके। पूछा अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो एक साहबी ने कहा कि ये फरमाया कि ये जो आसमान के सितारे हैं इस तरह तुम्हारे महल्लात होंगे। फरमाया किन के होंगे? ये तो फिर नबियों के ही होंगे। फरमाया नहीं, हर उसके जो खुश इखलाकी से पेश आएगा, जो इस कुरान पे अमल करते हुए जिसका अहसन कलाम, जो खुश इखलाक होगा, जो सॉफ्ट स्पोकन होगा, उसके लिए सारे जो है वो सारा कुछ अल्लाह मियां ने दिया हुआ। तो यहाँ पे तो बता दिया कि वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया अपने रब का, जो बच गए, उनके लिए जो है वो दर्जा बदर्जा जो है वो बाला खाने हैं बनाए हुए। तजरी मिन तहतिल अनहार, उनके नीचे जो है वो नहरें बह रही हैं, महल्लात हैं, नहरें हैं, पानी है। देखिए, हम वो सोच भी नहीं सकते कि वो क्या होगा। पानी के बारे में कहा गया कि जिस तरफ चाहेंगे मुड़ना रुख उसका वो मुड़ जाया करेगा। नहरें हैं, दरिया बह रहे हैं, ऊपर मोहल्लात हैं, दिल किया पानी का रुख इधर हो जाए, पानी का रुख उधर हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि जन्नत की नेमतें तो वो नेमतें हैं ना किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी, ना कोई उनके बारे में सोच सकता है, कि हम सोच भी नहीं सकते कितना है। ये तो हमें एक बता दिया गया कि ये जन्नतें हैं कि मोहल्लात होंगे ऊपर तले और बाला खानों में बैठे होंगे, नीचे नहरें चल रही होंगी। और फिर ये किसने कहा? वादल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। और ला युखलिफुल्लाहुल मियाद, अल्लाह अपने वादों के खिलाफ नहीं करता। अब ये वादा फरमा दिया गया। हमारे यहाँ जो है वो हम कहते हैं कि अच्छा फलां ने वादा कर लिया है, वो अपने वादे पे पूरा उतरने वाला है। और जहां बात अल्लाह के वादे की होगी तो फिर इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं रह जाती, इसमें कोई दो आरा नहीं हो जाती कि इसके ऊपर जो है कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है कि ये कर लो, ये जन्नत तुम्हारे सामने खड़ी है, ये बाला खाने तुम्हारे लिए बना के रखे हुए हैं, जन्नतें हुरें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। किसके वादे हैं? ये अल्लाह सुब्हाना तआला के वादे, अल्लाह करीम के वादे हैं। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या नहीं तूने देखा कि बेशक अल्लाह ही जो है वो नाजिल करता है। और अल्लाह की जब भी अल्लाह सुब्हाना तआला का तारफ है तो कायनात अल्लाह का तारफ है। इस कायनात के ऊपर ही हम गौर कर लें तो हम अल्लाह को पहचान सकते हैं। जब भी हम देखते हैं अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तूने नहीं देखा कि बेशक नाजिल किया अल्लाह ने, अंज़ला मिनस समाए मान, आसमान से पानी नाजिल किया, फसलकहु युनाबी फिल अर्द, और फिर जारी कर दिए चश्मे जमीन में। ये जमीन के नीचे जितना बारिश बरसाती हैं, जमीन पानी चूस लेती है और नीचे जमीन के नीचे दरिया चलते हैं, नहरें चलती हैं। और फिर अल्लाह जहां चाहता है उसका चश्मा निकाल देता है। जहां चाहता है पानी का लेवल जो है वो इतना ऊपर के जाके चश्मों की शक्ल में निकल आता है, जहां चाहता है वहां पे कुएं जो हैं वो बन जाते हैं। किसके लिए किया ये? सुम्मा युखरिजु बिही ज़रअन, फिर तुम उसे वो खेती निकालता है, मुख्तलिफ खेतियां, मुख्तलिफन अलवानहु, मुख्तलिफ किस्मों की। यहाँ तो अलवाना लौन से है जिसका माना रंग होता है, लेकिन यहाँ मुराद ये मुख्तलिफन अलवानहु, मुख्तलिफ किस्मों की खेतियां। जब भी इंसानी जिंदगी की मिसाल दी गई है, मिसाल किससे दी गई है? नबातात से दी गई है, इस जमीन की खेतियों से दी गई है। कि जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है, एक बीज होता है, एक बीज जो है वो फर्टाइल होता है, फर्टाइल होने के बाद माँ के पेट से बच्चा बाहर आता है। इसी तरह बीज जमीन में बोया जाता है, फर्टाइल होता है, अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाता है, उसमें से कोंपल फूटती है, बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो उसमें हड्डियां, गोश्त सब कुछ देते हैं। इसी तरह जब वो दरख्त जो कोंपल होती है वो पौधा बड़ा होता है, पौधा दरख्त की शक्ल इख्तियार करता है। इंसान इसी तरह फिर जब वो जवानी के आलम में जिस तरह दरख्त झूम रहा होता है, इसी तरह जब वो इंसान झूमता है। और फिर एक वक्त आता है कि उस दरख्त का फल भी जब उतर जाता है, इसी तरह इंसान का फल भी जो है उतर जाता है, और फिर दोनों जो है वो फिर खत्म हो जाते हैं। तो ये सामने रोशन मसाले हैं कि ये जमीन वही, पानी वही, मुख्तलिफ किस्मों के अल्लाह सुब्हाना ताला ने नबातात, खेतियां तुम्हारे लिए पैदा कर दी। किसी के रंग मुख्तलिफ, किसी की खुशबू मुख्तलिफ, किसी का जायका मुख्तलिफ, किसी की शक्ल मुख्तलिफ।
مختلفاً الوان ہو، مختلف قسموں کے، ثم یہیج فتراہ مصفرن، پھر تو دیکھتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر خشک ہو جاتی ہے، اور پھر کے بعد وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ گندم کا ایک پودا دیکھ لیجیے، اب اس کی مثال یہ، ایک کومپل پھوٹی، وہ بڑا ہوا، وہ گرین تھا، اس کے بعد زرد ہوا، خشک ہوا، گندم اس میں سے اتری، وہ زرد ہوا، زرد ہونے کے بعد وہ پھر کدھر گیا وہ گندم کا پودا؟ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی انسان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے۔ جس طرح وہ گندم کا پودا مٹی میں مل گیا، اس طرح تم بھی مٹی میں مل گئے۔ تو یہ مثال ہے تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ان فی ذالک لذکری اولی الالباب، بے شک اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کن کو کہا گیا تھا؟ یہ ابھی جس نے، جو ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھ کے آئے ہیں ابھی یہاں پہ، کہ وہ جو قرآن کو جو ہے وہ پکڑ لیتے ہیں، جو اللہ، جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، جو جب سنتے ہیں اللہ کے قرآن کو تو اس میں سے اچھی باتوں کی پیروی کرتے، اس کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، تو یہ وہ عقل مند تھے۔ تو اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ وہ بھی زمین ایسی، اسی طرح انسان کو ایک انسان سے پیدا کیا، ایک انسان سے پیدا کیا، اس کے بعد پھر اس کی جو ہے وہ نسلیں پھیلا دیں۔ اب وہ نسلیں آتی ہیں، اپنا اپنا کام کرتی ہیں، اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں۔ کل ایک بڑی مزے کی بات میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ پڑھی، جن کو ہم 5واں خلیفہ کہتے ہیں، خلفائے راشدین میں سے کہا جاتا ہے، جن کو ممبر پہ کھڑے ہوئے آخرت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا جس نے تو جان لیا کہ آخرت آنی ہے وہ احمق ہے، اور جس نے نہیں جانا وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اچھا، میں تھوڑی دیر چونکا اس کے کہ بھئی اوپر یہ احمق کا کیا مطلب ہوا؟ انہوں نے کہا احمق اس لیے ہے کہ جانتا ہے، اس کے باوجود اس کی تیاری نہیں کرتا۔ اس سے بڑھ کے بیوقوف کون ہے کہ جس کو پتہ بھی چل گیا کہ ہاں میرا انجام یہ ہے، کل کو مجھ سے پوچھا جانا ہے، تو پوچھا جانے کے پھر وہ بیوقوف ہی ہوا، احمق ہی ٹھہرا کہ اس کی تیاری نہیں کر رہا۔ اور جس نے نہیں جانا یا جو اس کو سچ نہیں مانا، جس نے سچ مانا وہ احمق ہے، جس نے جھوٹ مانا وہ تو ویسے ہلاک ہو گیا۔ تو سچ مان بھی لے ہیں، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے ہم، تو پھر ہم سے زیادہ بیوقوف کون ٹھہرا، ہم سے زیادہ احمق کون ٹھہرا اس کے اوپر؟ پھر جس نے نہیں مانا وہ تو ہلاکت ہو گئی، اس کے لیے تو تباہی لکھ دی گئی۔ لیکن جس نے مان لیا، قرآن کو دیکھ لیا، اس بات کو سچ مان لیا، پھر تیاری نہیں کی، تو اس سے زیادہ نادان کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ کل ہی میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے یہ کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے تھے، اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کیا بلا برابر، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہوا ہے، جس کے دل کے اوپر قرآن کی کوئی بات جو ہے وہ اثر نہیں کرتی، وہ بس قرآن کو روٹین سے پڑھتا ہے، اس کائنات کو جو ہے وہ بس فطرت کی نشانیاں دیکھ کے سمجھتا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں کرتا، جس کا سینہ اللہ کے لیے، اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، برابر ہو سکتے ہیں کبھی دونوں؟ نہیں ہو سکتے۔ اَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ، جس بلا جس کا سینہ اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، بس اس کے اوپر نور ہے اس کے رب کی طرف سے۔ اور وہ نور کون سا ہے؟ یہ نور جو ہے وہی ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے دیا ہے، جو اللہ کے نبی کی سنت کی شکل میں اس کے پاس نور ہے۔ کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس تباہی ہے ان سخت دلوں کے لیے، ان سخت دلوں کے لیے، وہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں، جو اپنی راہ کھوٹی کر بیٹھے ہیں کہ قرآن سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، جھوٹ ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کم مت تولو، لیکن ہم کہتے ہیں پھر میں دکان کیسے چلاؤں گا، میں تو تباہ ہو جاؤں گا، اگر میں نے ملاوٹ نہ کی تو میری تو دکان چلے گی نہیں، میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، اگر میں رشوت نہیں لوں گا تو پھر میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے کیسے؟ یہی باتیں ہیں کہ قرآن جب یہ کہتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں ہم جو ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ پکڑتے نہیں ہیں، تو یہ اسی کے بارے میں فرمایا گیا۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، پس سخت تباہی ہے ان سخت دلوں والوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے، یہی ہیں وہ لوگ جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے نزل احسن الحدیث کتابا، اللہ نے اس کتاب میں بڑی اچھی باتیں بیان کی ہیں۔ احسن الحدیث، حدیث کا ہم نے تو معنی وہی ایک ذہن میں بنا لیا ہوا، لیکن لغوی اس کا معنی مفہوم جب وہ لیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے بات، کلام۔
اب وہ ہم نے اس کو جو ہے منسلک کر دیا ہو کہ حدیث قولی حدیث فعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ مفہوم بھی ٹھیک ہے، لیکن حدیث قرآن میں جہاں بھی ہوا ہے وہ بات کے معنوں میں حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ نے بہت اچھی باتیں جو ہیں قرآن میں نازل کی ہیں، متشابہن، ملتی جلتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، مثانیہ، تکرار کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، کہ کیسی باتیں کہ ایک ایک بات جو ہے وہ بار بار دہرائی گئی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اسی طرح کتنی اور آیات ہیں جو بار بار مکرر ہیں، اور کچھ تو ایسی جیسے سورہ فاتحہ، اس کو تو کہا گیا سبع مثانیہ، یہ تو روز ہر نماز میں جو ہے وہ ہر رکعت میں جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اور پھر کتنی اور آیات ہیں جیسے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کتنی آیتیں ہیں جو بار بار ہیں، مشابہ ہیں، اور پھر مشابہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ ایک بات آپ دیکھ لیجئے پورے قرآن میں، ایک بات اگر ایک انداز میں کہی گئی، جیسے یہ کہا گیا کہ یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، کہیں اس کا پھر جو ہے وہ رد نہیں آیا۔ کسی دوسری جگہ پہ یہ نہیں آیا کہ ہاں وقت کے حساب سے یہ فیصلہ بدل سکتا ہے۔ ہم تو آج اس راہ پہ چل گئے نا کہ ہم نے وہ سائڈ چھوڑ دی ہے، تو جب کہہ دیا کہ نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن تو جو ہے وہ فرق کرنے والی کتاب بھی ہے۔ وہ جہاں پھر کیا کرتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ ابلیس کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ پھر فرعون کا ذکر ہوتا ہے وہاں موسیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں پہ بات کافر کی ناحق کی ہوتی ہے وہاں پہ حق کی بات بھی ہوتی ہے۔ ہر باطل کے سامنے سچ کو بھی کھولا جاتا ہے۔ جہاں دوزخ کا سزاؤں کا ڈر ہوتا ہے وہاں پھر خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ متشابہ، ملتی جلتی ہیں اور تکرار والی ہیں، لیکن کسی جگہ پہ کوئی اختلاف ہمیں نظر نہیں آتا۔ ایک ہی چیز، ایک ہی واقعہ بار بار بتایا جاتا ہے، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر دفعہ اس کے کانٹیکسٹ میں کچھ اور جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، اس موقع محل کے مطابق ہوتا ہے جو موقع محل اس وقت پیش آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتاب میں اچھی ملتی جلتی ہیں، تکرار والی ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو اپنے رب کے سب سے ڈرتے ہیں، ان کی جلدیں کانپ جاتی ہیں جب وہ پڑھتے ہیں کہ آخرت میں یہ ہوگا اور اللہ ہمارا ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم اپنی زندگی کس ڈگر پہ چلا رہے ہیں۔ تو پھر وہ اپنی غلطیاں کوتاہیاں جان کے اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر بڑا ذلیل و خوار جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں اور رونے لگ پڑتے ہیں اللہ کے آگے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مومن پیدا کیا، موحد پیدا کیا، ہم نے اللہ کو چھوڑ کے اور کتنے معبود جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ترجیح دیتے ہیں۔ یہ کتنے بڑے گناہ گار ہیں ہم۔ جب وہ یہ سوچتے ہیں، جب یہ ذکر پڑھتے ہیں ان چیزوں کا، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلد جو ہے وہ کانپنے لگ پڑتی ہے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم پڑ جاتی ہیں ان کی جلدیں اور ان کے دل جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ کا غفور الرحیم ہونے کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری سنتا ہوں۔ تو جب اللہ کا یہ پڑھتے ہیں تو پھر ایک آنس بند جاتی ہے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ان کی جلدیں ان کے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ جو قرآن کو پکڑتا ہے، ڈرتا ہے اور پھر اس کی امید، دیکھیں قرآن ہے اس کی دو ہی چیزیں ہیں، ایک ڈر ہے، یا ترہیب ہے یا ترغیب ہے۔ ترہیب ہے تو ڈرنا ہے، ترغیب ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پھر خوشخبریاں ہیں۔ تو یہی دو چیزیں ہیں، یہی چیز اسی کو کہا گیا ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ یہدی بہ من یشاء، اب اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت کس کے ساتھ دیتا ہے؟ اس قرآن کے ساتھ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جو چاہے اس قرآن کو پکڑ کے اس سے جو ہے وہ ہدایت پالے۔ ومن یضلل اللہ، اور جس کو پھر اللہ ہی گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مرضی جو ہے وہ ابو جہل کے سامنے جو ہے وہ کہتے رہیں، ابو لہب کے سامنے کہتے رہیں، مکہ کے اور طائف کے سرداروں کے سامنے نہیں، جن کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی ان کو کوئی ہادی نہیں ہو سکتا۔ اَفَمَن یتقی بوجہہ سوء العذاب، کیا بھلا وہ شخص جو روکتا ہو عذاب کو اپنے چہرے سے روز قیامت، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس سے جو جنتوں میں امن امان سے ہے؟ فَرُوحٌ وَرِحَانٌ وَجَنَّاتُ نَعِیم،
وہ برابر ہو سکتا ہے اس کے لیے جن کے جنتوں کے دروازے جس کے لیے اللہ نے کھول رکھے ہوئے ہیں، جنتیں جن کا انتظار کر رہی ہیں امن سلامتی سے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ پلک جھپکتے میں وہ جنتوں میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ یہاں پہ منہ سے عذاب رکنا ہوتا کیا ہے کہ نارملی جب کوئی آگے سے مصیبت، کوئی تھپڑ یا کوئی چیز پڑتی ہے، کوئی چیز گرتی ہے، ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے تو ہاتھ جو ہے وہ ان کی گردنوں سے جو ہے وہ بندھے ہوئے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ سارے جو لپیڑے پڑیں گے، آگ کی تپش آئے گی، وہ ساری کی ساری منہ کے اوپر ہی جو ہے وہ آ کے پڑے گی، کیا بھلا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اس کو نہیں ہو سکتا کبھی۔ وکیل للظالمین، اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کرتے تھے، جو تم کرتے تھے اب اس کے بدلے میں چکھو اس عذاب کو۔ دیکھیے دنیا دارالامتحان ہے، عمل ہم نے یہاں پہ کرنے ہیں، دارالجزا جو ہے وہ روز محشر ہے، ہمیں اسی دن جو ہے وہ اس کے بدلے ملنے ہیں۔ کچھ انعامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کچھ کیا انعامات اس دنیا میں بھی ہمارے نظر آتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جو اصل اللہ نے ہمارے لیے روک رکھا ہے وہ جنتوں کے سودے ہیں۔ اگر ہم اس امتحان میں پاس ہوں گے تو وہ انعامات ہمارے منتظر ہیں۔ اگر امتحان میں فیل ہو گئے، اور امتحان میں فیل ہونے میں کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں ہے کہ ہم نے ہر طرح سے جو ہے وہ سوچا کہ بس یہ دنیا ہے، میں نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، جو بنانا ہے یہی بنا لیں ہم، اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ سامان ہم 100 برس کا پل کی ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جانا ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرا رزق جو ہے وہ لکھ رکھا ہے۔ ہم تو اس وقت آج کے دور میں تو ہم یہ ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں کہ مال آنا چاہیے، وہ کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ حرام ہے حلال ہے، یہ کنسپٹ ہمارے جو ہے وہ نکل گئے ہوئے ہیں، ہم صرف پیسے پکڑ کے جیب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم حلال کے ساتھ، فرما رہے ہیں کہ ایک شخص جس کا لباس گرد آلود ہے، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ اللہ اللہ کہتا ہے، اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا۔ ہم سب کچھ کر کے پھر جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمسخر اڑانا کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ ہم سب کچھ ان حرام کی کمائیوں کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، معاذ اللہ کس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم تو اس سائٹ پہ نکل ہی گئے ہیں۔ تو یہ اس وقت قیل للظالمین، اور پھر ہم کہیں کہ جناب اچھا ٹھیک ہے، حرام کی کمائی سے پھر وفا کی امید رکھ لیں بچوں سے، نہیں ہو سکتا اس سے۔ نیم کا درخت لگا کے اس کے اوپر آم کا پیڑ، آم کا پھل نہیں لگ سکتا۔ جو حرام کریں گے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، جیسا ہم نے اکٹھا کیا ہوگا ویسا ہمارے لیے وہی کیا۔ یہاں بھی ہے ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو جو تم کرتے آئے ہو۔ اللہ تو ظالم نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے ان چیزوں کا جو ہم کرتے آئے ہیں، جو ہم نے کیا ہوگا وہی ہم جو ہے وہ بھگت لیں گے۔ کذب الذین من قبلہم، جٹلایا تھا لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر آیا ان کے اوپر عذاب من حیث لا یشعرون، جو ان کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اچھا یہ بھی عذاب آ جائے گا۔ کیا ہوا؟ ایک تند و تیز آندھی چلی، سب کو اڑا کے لے گئی، 8 دن تک وہ چلتی رہی آندھی، اور پھر قوم لوط کا دیکھ لیجئے، اٹھایا فرشتوں نے، اٹھا کے پوری بستی کو آسمان تک لے کے گئے اور پھر زمین پہ دے مارا۔ وہ جو غاروں میں محلات بنا کے رہتے تھے، پورے کے پورے شہر بسائے ہوئے تھے، کہاں گئے وہ سارے؟ ایسی جگہ سے عذاب جس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں کہ ڈینگی کا پتہ تھا، ہمیں کرونا کا پتہ تھا، کچھ تھا ہمارے ذہن میں؟ یہ ہمارے کرتوتوں کے باعث آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے وہ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈر جاؤ، لیکن یہ ہے کہ ہم نہیں ڈرتے۔ ہم اتنے دن ہی جو ہے وہ بند رکھتے ہیں ان مزارات کو جہاں پہ جو ہے وہ سجدے کیے جاتے ہیں، جتنے دن اللہ کا عذاب ہوتا ہے، عذاب کھلتا ہے، پھر جو ہے وہ دوبارہ اسی کی طرف جو ہے وہ لگ پڑتے ہیں۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس سکھاتا ہے اللہ ان کو رسوائی کا عذاب اس دنیا میں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان، سب سے زیادہ ریسورسز کے مالک، سب سے زیادہ ذلیل قوم اس وقت کون ہے؟ مسلمان ہیں۔ یہی رسوائیاں ہیں ہمارے، کیوں؟ ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ کے، ہم نے ایک معبود کو چھوڑ کے ہم نے اور طاغوت جو ہے وہ پکڑ لیے۔ اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ، پس کھاتا ہے اللہ ان کو خزیہ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائیاں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بھی جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہیں۔ یہ کتنی، دیکھیں، کاش وہ جانتے ہیں۔
کتنے افسوس کے انداز میں کہا گیا ہے. یہ کاش مجھے آپ کو کہا گیا کہ کاش تم جان لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ آگے کیا ہونا ہے. یہاں پہ ذلت و رسوائیاں تو ہمارا مقدر بن چکی ہیں، آخرت میں اس عذاب سے جو عذاب الاکبر جس کو کہا گیا ہے اس سے کیسے بھگتیں گے ہم. کاش وہ جان لیں. آج جاننے کا ٹائم ہے، آج مہلت ہے ہمارے پاس. یہ لمحہ، یہ گھڑی ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ پلٹ جائیں، ہم اس رسی کو پکڑ لیں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس سے بڑھ کے آفر اور کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے خوشخبری کیا ہوگی کہ جو مرضی کر لیا ہو معافی مانگ لو، میں پھر معاف کر دوں گا. معافی مانگ لو، پلٹ آؤ میری طرف، عہد کر لو کہ جو ہو گیا اللہ مجھے اس پہ معاف کر دے. اللہ کہتا میں کر دوں گا معاف. اس سے بڑھ کے کبھی کسی اور نے کہا ہے؟ کسی اور نے جو ہے وہ اس طرح کی آفر دی ہے؟ سو کال جن بتوں کو، جن معبودوں کو ہم پکڑے ہوئے ہیں، کیا گارنٹی؟ اللہ تو وعدے کر رہا ہے. ہم نے اسی میں پڑھا، انہی آیت کریمہ میں پڑھا کہ یہ وعد اللہ ہے، اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کبھی خلاف نہیں کرتا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں بیان کر دی ہیں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہر طرح کی مثالیں جو ہے وہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں. کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں. بار بار سمجھایا جا رہا ہے ہمیں، بار بار طرح سے پھیر پھیر کے مثالیں ہمیں دی جا رہی ہیں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بلا شبہ ہم نے لوگوں کے لیے بیان کی ہیں اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثال. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ نصیحت پکڑ لیں، تاکہ سمجھ لیں، کچھ سوچ لیں. قرآن عربی، قرآن عربی میں غیر ذی عوج، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غلطی آپ نہیں پکڑ سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات یہاں لکھی ہے وہاں پہ اس کے خلاف لکھی ہے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سیدھا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے تو اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی اس میں سے نصیحت لینے والا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر قسم کی مثالیں قرآن میں دے دی ہیں تاکہ نصیحت پکڑ لیں. عربی زبان میں ہے، اگر اس وقت عربی میں نہ ہوتا، اس لیے کہ وہ عربی ان کی زبان تھی، نہ ہوتا تو پھر انہوں نے کہا ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ٹرانسلیشن. اور دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے. 98% حروف ہماری اردو زبان میں عام مشتمل ہیں قرآن کے. 98% حروف. 1.5% ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. آدھے % کے لیے ہمیں کوئی ڈکشنری یا کوئی لغت وغیرہ جو ہے وہ دیکھنی پڑتی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کسی بھی لفظ کا روٹ پکڑ لیتے ہیں نا، آپ اس کا 70% ترجمہ تو کر لیتا آپ نے، آپ کو مفہوم تو آپ کو ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہاں پہ کہا کیا جا رہا ہے. اس سے بڑھ کے اور آسانی کیا ہے ہمارے لیے؟ اصل میں تو ہم نے اس کو صرف ثواب کی کتاب بنا کے رکھ دیا، عمل کی کتاب نہیں بنایا ہم نے اس کو. کس لیے؟ لعلہم یتقون، تاکہ ڈر جائیں وہ. یہاں پہ کہا گیا تھا لعلہم یتذکرون، یہاں پہ کہا گیا ڈر جائیں. اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور مثال دی گئی. مثال بیان کرتا ہے اللہ ایک ایسے شخص کی. ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون رجلا سلاما لرجل. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک شخص کی ایسے کی جس شخص کے جو ہے وہ 10 جو ہیں وہ شریک ہیں، 10 اس کے آقا ہیں، 10 باسز ہیں. ہر باس اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر باس تند ہے، جھگڑالو ہے، اس کو کوئی فرق نہیں کہ دوسرے کا حق کیسے مار رہا ہے، وہ اس کو کان سے پکڑتا ہے. اب وہ اس ملازم کا کیا حال ہوگا؟ یا دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جس کا صرف ایک ہی باس ہے، وہ جو کام کہتا ہے اس کا کام کر دیتا ہے. وہ بھی جو ہے وہ سکون سے ہے، اس کا باس بھی اس سے خوش ہے. دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی؟ جس کے 10 باس ہیں وہ تو ادھر. اسی لیے یہ ہمیں سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ تم نے ایک رب کو چھوڑ کے 1000 سجدے کرنے شروع کر دیے. تم کبھی اس کو خوش کرتے ہو، کبھی اس کو خوش کرتے ہو، کبھی اس کو خوش کرتے ہو. تم سے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اور تمہاری زندگی اسی طرح جو ہے وہ جیلن بن کے رہ گئی ہوئی ہے. ایک اللہ کے ہو جاؤ، ساری چیزیں تمہاری جو ہیں وہ سیدھی کی سیدھی ہو جائیں گی. جب ایک شخص کے 10 آقا ہوں اور ایک کا صرف ایک ہو تو 10 آقا والا خوش ہوگا اور پاس ہوگا، یا وہ جو ایک والا ہے وہ خوش ہوگا یا پاس ہوگا؟ هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں اس مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ نہیں ہو سکتے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں. بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثریت ان کی جو ہے وہ جانتی نہیں ہے کہ ایک کو پکڑ لو، ایک پلو پکڑ لو، حبل اللہ، اللہ کی رسی، بس پھر اسی کے اوپر قائم رہو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس کے ایک کے چھوڑ کے جو ہے وہ تم 10 کا پلو پکڑو گے تو نہ تو وہ 10 خوش رہیں گے اور نہ تمہاری جو ہے وہ آتما جو ہے وہ تمہاری رول جائے گی، تم جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے.
کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین مکہ، اچھا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تب تک ٹھیک ہے، جب مر جائیں گے تو کم از کم یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جو بقول ان کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو یہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ بھائی سے بھائی علیحدہ ہوا ہے، باپ بیٹے سے علیحدہ ہوا ہے، جو ایک قسم کا فساد پھیلایا ہوا ہے معاذ اللہ، یہ سارا ختم ہو جائے گا. تو فرمایا اگر چلے جاؤ گے تو کیا تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں مرنا، تم کوئی رجسٹری کروا کے آئے ہو کہ نہیں تم نے زندہ رہنا ہے. اس وقت پھر وہاں پہ فیصلے ہوں گے. اور یہی وہی آتی ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ من رسل، اور نہیں ہے محمد سوائے ایک رسول کے. اگر وہ چلے گئے ہیں تو پھر اگر وہ شہید ہو جائیں یا فوت ہو جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو فرمایا یہاں پہ گیا انکا میتن، بے شک آپ نے بھی فوت ہونا ہے، وانہم میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے. ثم انکم یوم القیامت، اور پھر روز قیامت عند ربکم، اپنے رب کے پاس تختصمون، پھر تم جھگڑو گے. وہاں پہ ہر کوئی دوسرا اپنے حق لینے کے لیے جو ہے وہ جھگڑے گا. سب سے منیمم جو بتایا گیا کہ ایک بکری جس کو سینگ والی بکری نے جس بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا ان دونوں کو بھی اٹھا کے ان کا فیصلہ کیا جائے گا. تو وہاں پہ جو کون جھگڑیں گے، وہاں پہ نبیوں سے پوچھا جائے گا پیغام پہنچا دیا، نبی کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے پیغام پہنچا دیا. اس وقت لوگوں سے پوچھا جائے گا تمہیں پتہ نہیں تھا تم نے یہ گناہ کیوں کیے، لوگ اسے کہیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں. کہے گا اللہ تعالیٰ کیا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پہ مور لگا دی جائے گی، پھر ان کے کہا جائے گا دیکھیں زبان کو بھی تو اللہ نے بولنے کا کہا ہے نا، یہی حکم دیتی ہے، ایک لوتھڑا ہی ہے نا گوشت کا. اللہ اس کو کہے گا تو چپ کر بھی چل، ہاتھ بولنے شروع کر دیں گے، یہ جلد بولنی شروع کر دے گی، یہ سارے جو ہے بتائیں گے. وہ کہے گا میں نے تو تمہیں بچانے کے لیے جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا تھا، تم ہی میرے خلاف گواہ ہو گئے ہو. اس وقت جن کی پوجا کرتے تھے، جن کے پیچھے ہم اپنا جو ہے وہ ہر تن من دھن لگا دینے کو تیار تھے، جاننے نثار کرنے کے وعدے کرتے تھے، وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا ہمارے دربار پہ آگے سجدہ کرو، ہم نے کہا تھا ہمیں جانسار کرو. یہ سارے جھگڑے جو ہے وہ اس وقت ہوں گے. اس وقت ہم بیٹھے ہوں گے کہ اچھا جی اب کیا کریں. ایک رسی حبل اللہ، اس کو پکڑ لیں. اللہ کا وعدہ ہے تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کر دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی سرخرو کر دوں گا، اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. کل اور پرسوں میں نہیں ہوں جی، انشاءاللہ منڈے سے ہم اپنے 24ویں پارے کا آغاز کریں گے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا ارحم الراحمين. جزاک